وہ لوگ جو قرآن پاک کو بما ترجمہ پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کریں گے، لیکن وہ لوگ جو صرف قرآن کو ثواب کی حد تک پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لاسٹ میسیج میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ پردہ کیوں کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ احزاب آیت نمبر 59 اور سورۃ نور آیت نمبر 31 میں واضح طور پر پردے کا حکم دے دیا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں تو پھر اس کے آگے بحث ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جیسے نماز فرض ہے، اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن سب اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ نماز فرض ہے۔ اسی طرح پردہ جو ہے وہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا ہے تو پھر اس پر آگے ہمیں بحث نہیں کرنی۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے پہلے حکم آیا ہے سورہ نور آیت نمبر 30 میں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ بالکل۔ اور میں دیکھا کافی لڑکیاں پردہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے سٹیپ لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پردہ فرض ہے۔ جب آپ اس بات پر ایگری کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو بالکل انیشیل آپ سٹارٹ لیں کہ آپ اگر سب سے پہلے دوپٹہ سے شروع کریں، ٹھیک ہے، آپ دوپٹہ لینا شروع کریں، دین آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لیتے ہیں، دین آپ حجاب پر آ جائیں، حجاب سے پھر آپ جو ہے وہ آگے کی طرف موو کریں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ پردہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ فرض ہے، لیکن اب میں اس کو کروں کیسے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں آج ہی سب کچھ پہننا شروع کر دوں، اس طرح نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہر چیز کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے انیشیل سٹیپس لیں، اس کے بعد آپ میجر سٹیپس کی طرف موو آن کریں۔ ماڈرن ورلڈ یہ سمجھتا ہے کہ عورتوں کو قید کر دیا گیا تاکہ وہ مردوں سے پیچھے رہے۔ بالکل، یہ بات جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اسلام جو ہے جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، آپ تاریخ کھول کر دیکھ لیں، اتنی عزت کبھی بھی عورت کی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ہر اس کو کردار میں عزت دی ہے، اور عورت کو حقوق دیے گئے ہیں، اور عورت کو بالکل بھی قید نہیں کیا گیا۔ عورت کو صرف باؤنڈریز بتائی گئی ہیں تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم پردے میں رہ کر اپنے تمام فرائض کو، اپنی تمام خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ ہمارا جو سرکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا۔ باقی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں کس طرح عورتیں جو ہے وہ پائلٹس بھی ہیں، عورتیں انجینئرس بھی ہیں، عورتیں پردے میں رہ کر سارے شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بے شک۔ اور کافی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جب ہم نے پردہ سٹارٹ کر لیا ہے تو ہم کن کن سے پردہ کریں؟ دیکھیے، جب آپ قرآن کو بما ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو اپنے سارے سوالات کے جواب ملتے جائیں گے۔ ہمارا یہ مسائل جو ہے نا، جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ لوگ کنفیوز ہیں ان کو لے کر، سب سے میجر ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو کھول کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھے بھی تو صرف اس کو اوپر سے ریڈ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ جب سورۃ احزاب آیت نمبر 59 کو کھول کر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری ایک لسٹ دے دی ہے کہ آپ نے کن کن سے جو ہے وہ پردہ نہیں کرنا، وہ باقی جو لوگ ہیں ان سے آپ نے پردہ کرنا ہے۔ اور جو ہماری یوتھ ہے نا وہ پردے کو بہت نان سیریس لیتی ہے۔ دیکھیں، یوتھ جو ہے وہ قرآن سے بہت دور ہے۔ یوتھ قرآن کو کھول کر پڑھتی نہیں ہے، اور اگر پڑھ بھی لیں تو صرف ریڈ کرتی ہے، اس کو سمجھتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لاسٹ میسج میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یوتھ کو جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ پردہ فرض ہے تو یوتھ کا جو نان سیریس بیہیویئر ہے وہ آٹومیٹیکلی دور ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، کہ وومن کے رائٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے، کہ وومن کو ہر طرح کی آزادی ہو۔ دیکھیں، پردہ آپ کو بالکل آزاد کرتا ہے، پردہ آپ کو سیکیور کر کے آزاد کرتا ہے۔ ایک انسان کو اگر ہم مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بھیجیں اور اس کو جو ہے وہ کوئی سیکیورٹی پرووائڈ نہ کریں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن آپ ایک طرف دوسرا جو انسان ہے اس کو آپ سیکیور کر کے کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ انسان جو ہے وہ سیکیور رہے گا۔ تو اسی طرح جب عورت باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر کے نکلے، وہ اپنی حفاظت کر کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو بندوبست کیا وہ یہ ہے کہ وہ پراپر پردہ کر کے باہر نکلے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں باہر انسان نہیں، باہر بیڑی ہیں جو آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ ٹیز کر سکتے ہیں، ہر طرح سے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر جو پردہ کرتی ہے نا ان کا سوسائٹی نے جینا بہت مشکل کر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، جو آلریڈی پردہ کر رہی ہیں ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے پردے کو لوز نہیں کرنا، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہی ہیں۔
اور جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کے ریلیٹیوز، آپ کی فیملی، آپ کے سوشل سرکل، آپ کے فرینڈز سب آپ کو اس پر تنقید کریں گے. سپورٹ کرنے والے بہت کم ہوں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جو مشکلوں سے گھبرا جاتا ہے پھر وہ منزل تک نہیں پہنچتا. آپ نے اس چیز کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جب آپ بڑی کامیابی کے طرف چلتے ہیں نا تو آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جو پرزسٹنٹ لوگ ہیں وہ کبھی بھی کوئٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ بہت قیمتی ہے. اور جب آپ کا گول ہی جنت کا ہو اور پھر مشکلات نہ آئیں، یہ ہو نہیں سکتا. آپ سب نے جو ہے وہ اپنے حوصلے کو بہت زیادہ ہائی لیول کا رکھنا ہے. جو بھی آپ سے تنقید کر رہے ہیں، آپ کو ٹیز کیا جا رہا ہے، آپ ان کو اللہ کا حکم سنائیں، آپ ان کو سمجھائیں، اپنی پوری کوشش کریں. لیکن اگر وہ نہیں مانتے آپ خاموش ہو جائیں اور دعا کریں ان کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دینے والے ہیں. اور کافی عورتوں کو لگتا ہے کہ پردہ خوبصورتی نہیں ہے. واللہ جتنی خوبصورتی پردے میں ہے دنیا کے اور کسی لباس میں نہیں ہے. میں نے ہر طرح کا لباس پہن کر دیکھا، لیکن جو خوبصورتی، جو پروٹیکشن، جو کانفیڈنس آپ کو پردے میں دکھائی دیتا ہے وہ دنیا کے کسی اور لباس میں نہیں ہے. اب یہ ہماری اندر کی جو سوچ ہے نا، جو شیطانی وسوسے ہیں اور ہمارا نفس، یہ ہمیں ہر طرح سے ورگلاتا ہے کہ نہیں تم تو پردہ کر کے خوبصورت نہیں لگو گی، تم تو عبایا پہن کے خوبصورت نہیں لگو گی، تم تو حجاب پہن کے خوبصورت نہیں لگو گی. دیکھیں جو بیوٹی ہے نا وہ انسائڈ ہے. جب آپ کا دل ہی جو ہے وہ خوبصورتی سے بالکل ناآشنا ہوگا تو باہر کی خوبصورتیاں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی. سو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو پردہ ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا حکم ہو اور وہ آپ کو خوبصورت نہ بنائے. کہ یہ ہماری بیکورڈ سوچ یہ ہے کہ ہم پردے کو جو ہے وہ خوبصورتی سے اپوزٹ سمجھیں. پردہ جو ہے اسی میں عورت کی اصل خوبصورتی ہے. دیکھیں ایک چیز جس کو کور کیا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے لیے انمول ہے، وہ قیمتی ہے، اس وجہ سے اس کو کور کر کے رکھے. ہم دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہم کھانے کو کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیوں اس کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی گندگی نہ آ کر بیٹھ جائے. اسی طرح جو عورت ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سیکیور کیا ہے کہ وہ قیمتی ہے، اس وجہ سے اس کو سیکیور کیا گیا ہے کہ وہ پردہ کرے، وہ سیکیور رہے، تاکہ جو معاشرتی گندگی ہے وہ اس کے اوپر آ کر حاوی نہ ہو جائے. اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ہم ان سے کیسے ڈیل کریں؟ واللہ آج کل جو تنقید ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہوئی ہے ہر چیز پر. یہ نہیں کہ ہم اگر پردے کی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں، ہر چیز پر لوگ تنقید کرتے ہیں. اگر پردے کی بات کریں تو ایسے بھی میسیجز مجھے ریسیو ہوئے ہیں جہاں پر بیٹیاں ماؤں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں پردے کو لے کر، کہ مائیں جو ہیں وہ بچیوں کو پردہ نہیں کرنے دے رہی کہ اگر تم پردہ کرو گی تمہارا رشتہ نہیں آئے گا، تمہیں کوئی پسند نہیں کرے گا، تم سوسائٹی میں بیکورڈ لگو گی، اور اس طرح کے بہت سے کمنٹس. دیکھیں میں ان ماؤں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی اولاد کو کس لیے تیار کر رہی ہیں؟ دنیا کے لیے جو عارضی قیام ہے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ جب جنت میں آپ کی بیٹی جائے تو آپ بھی ساتھ جائیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کا جو سرمایہ ہے وہ آپ کا جنت کا سرمایہ بنے. جب ہم قرآن کو کھول کر نہیں نہ پڑھتے، یہ ہماری اکثر ماؤں کی یہ غلطی ہے کہ وہ قرآن کو نہ تو خود بما ترجمہ پڑھتی ہیں اور نہ ہی اپنی اولاد کو پڑھاتی ہیں. ہم نے جو دنیاوی ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر لیا ہوا ہے، اور دین کو تو ہم کہیں پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اگر آج ہم اپنی بیٹی کی اس طرح پرورش کریں گے نا تو یہ نسلوں تک چلے گی، اور نسلیں صرف آپ ایک کی وجہ سے برباد ہوں گی. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویل سیٹ ہو جائیں، ان کو اچھے رشتے مل جائیں، اچھے خاندان مل جائیں، لیکن جنت کا کیا ہوگا؟ پھر دنیا کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ اس عذاب کو دیکھ سکیں گی جو صرف آپ کی وجہ سے آپ کی بیٹی پر ہوگا. آج ہی سٹیپ لیں، اپنی بیٹیوں کو اپنا بہترین اثاثہ سمجھیں، صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے، اور ان کے اوپر کام کریں. اور جو عورتیں معاشرے میں اس پر تنقید کرتی ہیں، میں یہی کہوں گی کہ ان کے اندر علم نہیں ہے، کیونکہ جاہل ہی ہمیشہ علم کی قدر کو نہیں سمجھتا. وہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اگر ایک انسان سیدھی راہ پر چل رہا ہے تو یہ کیوں چل رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر آپ کون ہوتی ہیں انکار کرنے والی؟ خود سیدھی راہ پر نہیں چل رہی تو آپ کسی اور کو کیوں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں؟ خدارا اپنی سوچ کو بدلیں اور ان لڑکیوں کو سپورٹ کریں جو کہ پردہ کرتی ہیں، اور خود بھی اس پر عمل کریں. اگر آج آپ اپنی اولاد کو سپورٹ نہیں کریں گے نا تو کل کو یہی اولاد آپ پر سوال اٹھائے گی
اور وہ وقت دور نہیں کہ آپ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ جائے گی.